ہر قسم کی تمام تعریف، کبریائی، عظمتیں، بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد صحیح مسلم میں سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ تعالی، اللہ تعالی کو سب سے محبوب کلام، اذکار اور دعاؤں میں ذکر جسے ہم کہتے ہیں، ذکر میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے؟ فرمایا اربع، 4 کلمات، لا يضرك بأيهن بدأت، 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات کو اکٹھا پڑھنا ہے، کسی سے بھی شروع کر سکتے ہیں، ترتیب ضروری نہیں۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ ان 4 کلمات میں سے پہلا کلمہ، وقت بالکل تھوڑا سا ہے، کچھ 8-10 منٹ میں لیٹ پہنچا ہوں، اور ویسے بھی جمعے کا ٹائم تو تھوڑا ہوتا ہے نا، آپ کی توجہ مجھے پوری چاہیے۔ یہ جو گھٹنوں کو ہم پکڑ کے بیٹھتے ہیں خطبہ جمعہ کے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعہ کے دوران گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنے سے منع کیا ہے، ٹیک لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ جوان آدمی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس کی اور بات ہے، تو پوری توجہ آپ کی چاہیے، 15 منٹ سے زیادہ نہیں آپ کے لوں گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے پیارے رسول علیہ السلام کے فرمان کی کہ 4 کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب کلام ہے، اور وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ وہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات آپ نے سنے ہوں گے، اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے دوست ان کا ورد بھی کرتے ہوں گے۔ پیارے رسول علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، وہ بھی صحیح حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات احب الی مما طلعت علیہ الشمس، ہر وہ چیز جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ یہ 4 کلمات کا پڑھنا۔ اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہے، فرمایا کہ الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے محبوب 4 کلمات کا ادا کرنا ہے، اور وہ 4 کلمات یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ 4 کلمات کو پڑھنا، ہم دن میں ہزاروں الفاظ پڑھتے ہوں گے، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ ABC جوڑ کے پڑھ ہی لیتا ہے، کسی نہ کسی طرح اپنا پیغام پہنچا بھی دیتا ہے۔ دن اور رات میں ہزاروں الفاظ پڑھتے ہیں، ہزاروں الفاظ سنتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے اور ہماری آخرت سے کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے، وقت کو قیمتی بنائیے، زبان کو ہلائیں تو وہ الفاظ نکلیں، وہ بات نکلے کہ جس کا اجر و ثواب بھی ہو۔ آپ اپنی بیوی سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بات چیت کرتے ہیں، والدین سے بات کرتے ہیں، با مقصد اور ضرورت کی بات ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب ہے، صلہ رحمی کے لیے بات کرتے ہیں، اس کے اوپر اجر و ثواب ہے، لیکن یہ مفت کی کالیں سمجھ کے پورے محلے کی، پورے گاؤں کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر گناہ ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھنے کی
اور جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرتا ہے اس کی دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور آخرت میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ان 4 کلمات کا صرف یہی فائدہ، یہی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی فضائل ہیں، جس میں سے 2-4 ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ان کلمات کے ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سبحان اللہ، یقیناً اس کا ترجمہ ہر کسی کو معلوم ہے۔ کیا مطلب ہے جی سبحان اللہ کا؟ اللہ پاک ہے، یہی مطلب ہے نا۔ اللہ پاک ہونے سے کیا مطلب ہے، کیا مراد؟ ایک پاکیزہ ہم مراد دیتے ہیں، نہا دھو کے صاف ہوتے ہیں، یہ پاکیزگی ہم اپنے لیے مراد دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچا ہونا، یہ پاکیزگی ہم اپنے لیے مراد دیتے ہیں۔ جب سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی تنزلی سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ وہ بلند ہے تو بلندی کی انتہا اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے تو ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے۔ وہ علیم ہے تو ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے، ہر اس کی صفت سب سے بلند ہے اور ہر اس کی صفت کمال کو پہنچی ہے۔ جب اس کے ناموں کی اور صفات کی باری آئے گی، انسان ہے، مخلوق ہے، اس کی عادات محدود ہیں، اس کی صفات محدود ہیں، اس کی طاقتیں اختیار محدود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کی ہر طاقت اور ہر قوت لامحدود ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہے، ہر قسم کی تنزلی سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ سبحان اللہ، میرا رب پاک ہے کہ وہ عاجز ہے کسی کی بات سننے سے۔ سبحان اللہ، میرا رب پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی کی بات سننے سے اونگ میں چلا جائے یا نیند میں چلا جائے، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ جو انسانوں نے، جو مخلوق نے رب بنا لی ہے، چاہے وہ بتوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ زندوں کی صورت میں ہے، چاہے کسی کو بھی پوجنا شروع کر دیا ہے، ان کا وقت محدود ہے، ان کی طاقت اختیار محدود ہے۔ الا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اس اللہ کے پاس ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، میرا رب پاک ہے۔ قرآن مجید میں 7 ایسی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ رب، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ رب ہر قسم کی حاجت سے، ہر قسم کی ضرورت سے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر باقی جو 6 صورتیں ہیں ان میں ہمیں تسبیح کا حکم ہے۔ ان میں سے ایک سورہ ربی الاعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا تم اپنے بلند رب کی تسبیح بیان کرو۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارا رب ہے جو اللہ ہے، جو مالک و خالق ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات، جب ما عربی میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز، چاہے وہ عقل رکھتی ہے، انسان ہے، جن ہے یا حیوانات ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یسبح للہ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے، سبحان اللہ زبان سے نکلے، ساتھ میں یہ معنی ذہن میں آنا چاہیے، یہ ترجمہ ذہن میں آنا چاہیے، اور پھر دوسرا کلمہ والحمدللہ، اور الحمدللہ اردو میں ہم بولتے ہیں نا الحمدللہ، کیا مطلب ہے الحمدللہ؟ تعریف اللہ کے لیے، کس طرح کی تعریف؟ عربی زبان میں حمد تعریف یا شکر کے لیے اس وقت بولا جاتا ہے جب زبان سے بھی شکر ادا کریں، دل سے بھی شکر ادا کریں، جسم کے اعضاء سے بھی شکر ادا کریں۔ کھانا کھایا ہے الحمدللہ کہتے ہیں، سب کو اتنی یاد ہوتی ہے، دعا آگے بھی ہے الحمدللہ الذی
رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ حمد تعریف کے لائق وہ ذات ہے، ہر قسم کی تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا، یہ عطا کیا، یہ رزق دیا۔ میری کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، نہ میں اس کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، نہ اس سے روکنے کی کسی اور کو یا اپنے آپ کو طاقت رکھتا ہوں۔ الحمدللہ زبان بھی میری اسی رب کا شکر ادا کر رہی ہے، میرا دل بھی اسی کے آگے شکر گزار ہے۔ یہ نہیں زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور دلوں میں پورا ایک بت خانہ سجایا ہوا ہے، کبھی اس کے آگے جھک، کبھی اس کے آگے جھک، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کو راضی، کبھی اس کو راضی۔ آج کیا کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لوگوں کو راضی کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، تھوڑا سا کوئی آگے بڑھتا ہے تو جگہ جگہ پہ جھکتا ہے، جگہ جگہ پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، نظر و نیاز چڑھاتا ہے، اور جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں ان کا تو معاملہ ہی بالکل مختلف ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں رب بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے میری زبان بھی تعریف بیان کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کی بیان کرتی ہے، میرے دل سے بھی تعریف نکلتی ہے اور میرے دل میں بھی کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، اور میرے جسم کے اعضاء جھکتے ہیں، چاہے میری پیشانی جھکتی ہے، میں رکوع کی حالت میں ہوتا ہوں یا سجدے میں جاتا ہوں، کس کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں؟ اس رب العالمین کا جس نے میرے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، جس نے زمین کو میرے لیے بچھونا بنا دیا، جس زمین میں میں بیج ڈالتا ہوں اور وہ میرا رب اس بیج میں سے کیسے فصل کھڑی کر دیتا ہے، یہ رب العالمین ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا نماز کے لیے کھڑے ہو، سجدے سے اٹھو پھر کھڑے ہو، جتنی بھی رکھتے ہیں ابتدا کہاں سے کرو؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب کے لیے ہے، شکر اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے مجھے نہیں پال سکتا؟ کیا مجھے رزق عطا نہیں کر سکتا؟ پھر دوسروں کے پاس کیوں جاؤں؟ کہتے ہیں جی کہ پیسے کم ہو گئے، کاروبار میں مندہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ جا کے دیکھ چڑھاؤ وہ بابا جی راضی تو سب کام ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ سب تعریفیں، ہر قسم کا شکر، زبانی بھی، قلبی بھی اور جسم کے اعضاء کے ساتھ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ تو عبادت کیا ہوئی؟ عبادت سجدہ اور رکوع کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت عربی زبان میں ہر اس کام کو یہ کہا جاتا ہے جو کسی کو راضی کرنے کے لیے، اور جب بندہ کوئی بھی کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ وہ بندہ حلال کمائی کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، وہ رکوع اور سجود کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے یہ بھی عبادت ہے، اور والدین کی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ عبادت کا کمال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دلوں میں بہت ساری محبتیں پالی ہیں، دلوں میں بہت ساروں کے ساتھ دل کا تعلق جڑا ہوا ہے اور سجدہ اللہ کے سامنے کر رہا ہے، اسی وجہ سے پھر اس کی زندگی میں برکت نہیں آتی، زندگی میں آسانیاں نہیں آتی، در در پہ جاتا ہے، بہت ساروں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر رشتے کو، اپنے ہر تعلق کو اللہ کی رضا کے نیچے رکھے۔ اگر کسی کے ساتھ تعلق نبھانے میں، کسی کے ساتھ دوستی نبھانے میں، کسی کو خوش کرنے میں رب ناراض ہوتا ہے، سب کو چھوڑ دے، اکیلے رب کو منا لے، یہ عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کو خوش کرنے کی کوشش کرے، رب کو ناراض کے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے آگے جا کے جھکے رب کو ناراض کر کے، کوئی ایسا رشتہ نہیں جس کو بنانے کے لیے رب کے ساتھ رشتہ توڑ دیں۔ اللہ اکبر، چوتھا کلمہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ 4 کلمات ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سمجھ کے کہے
دل سے یقین کر کے کہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے اللہ؟ مجھ سے بڑا ہے، میری انا سے، میرے تکبر سے، میرے مال سے، میری عزت و حشمت سے، میری ہر چیز سے، میری ہر خواہش سے، اور دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ان سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی سے نہ ڈرے، رب سے ڈرے۔ جی وہ ناراض ہو جائے گا، وہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا، جی میں نے اس طرح کا لباس پہن لیا، داڑھی رکھ لی، یا نماز پڑھنی شروع کر دی، فلاں کیا کہے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ہر کسی کی اپنی اپنی منطقیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے شادی کے بعد داڑھی رکھوں گا، کوئی کہتا ہے حج کے بعد کروں گا، کوئی کہتا ہے فلاں کام ہونے کے بعد پھر میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، کوئی کہتا ہے جی میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو مسجد میں جانے والا ہو گیا، ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں مسیتڑ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہ کریں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بار بار آذان میں، بار بار نماز میں یہی ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں تمہارا رب سب سے بڑا ہے، تمہاری خواہشات پوری کرنی ہے تمہارے رب نے پوری کرنی ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنی ہے تمہارے رب نے پوری کرنی ہے، رزق عطا کرنا ہے تمہارے رب نے دینا ہے، اولاد دینی ہے تمہارے رب نے دینی ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ الا ان العزت للہ جمیعا، لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک مثال دے کے بات کو خاتمے کی طرف لے کے جائیں۔ فرعون آج بھی تکبر میں، نخوت میں وہ مثال ہے، کتنا بڑا بنتا تھا، مال و متاع اس کے پاس تھا، لوگ اس کے ساتھ تھے، جب اللہ نے ذلیل کرنا چاہا پانی میں ڈبو کے لشکر سمیت اس کو ذلیل کر دیا۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور کل آخرت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا تمہارا رب کتنا بڑا ہے، اس کی طاقت اور قوت کتنی بڑی ہے، اس کے خزانے کتنے بڑے ہیں کہ سمندر میں اللہ سے ہر بندہ، اس کی ہر مخلوق اپنی حاجت طلب کر لے اور اللہ سب کی حاجتیں پوری کر دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالیں اور سوئی کو نکالیں، اس کے ساتھ سمندر میں سے جتنا پانی نکلتا ہے اللہ کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی، سب کی حاجتیں پوری کر دیں۔ پھر انسان دوسروں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ پھر دوسروں سے مانگنے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اگر اولاد نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، مالی کمی ہے، پریشانی ہے، یہی دو بڑی پریشانی ہے دنیا کی، یا اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد نافرمان ہے، یا پھر جو ہے مالی پریشانیاں ہیں۔ اللہ 9 مہینے رکھ کے کھلاتا ہے یا نہیں، پلاتا ہے یا نہیں، رزق وہاں پہ پہنچتا ہے یا نہیں جہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہوتا پہنچنے کا۔ آپ دنیا میں ہیں، آپ کے ہاتھ سلامت ہے، آپ کے پاؤں سلامت ہے، پریشانی آتی ہے، رب کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیاں حل کرنے والا وہ ہے۔ پریشانیاں بڑی ہیں، یہ رب بڑا ہے۔ آج عجیب ہوگی ہماری حالت، عجیب حالت ہوگی ہماری، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسئلے پریشانی کا حل باہر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ نماز تو رب سے تعلق کا نام ہے، رب سے گفتگو کرنے کا نام ہے، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، سمجھ کے نماز کو پڑھیں اور پھر نماز کے تشہد میں بیٹھیں، اپنی حاجت اس کے سامنے رکھیں، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ تو دور کر دے، تو پھر دیکھیں وہ دور کیسے کرتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات کو یاد رکھ لیجئے۔ آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے پڑھیں، یہاں سے ابھی اٹھیں گے کمرے تک جانا ہے، 10-20 بار تو اسی میں پڑھ لیں گے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ علیحدہ سے وقت دینا پڑتا ہے، نہ ہی کوئی اور اہتمام کرنا پڑتا ہے، کوئی اپنا کام کر رہے ہیں، ساتھ زبان ہلاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں تک، اپنے دوستوں تک یہ میسج پہنچانا ہے، بجائے فون پہ اور نیٹ پہ غیبتیں کرنے کے، یہ خیر کی باتیں خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھلائیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہاں سنا، مجھے آپ کو عمل کی توفیق